السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارٹ ٹریک ریٹن انگلش لینگویج کورس کے 14th کلاس جو کہ ایسے رائٹنگ کے متعلق ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، انگلش رائٹنگ اور اسپیشلی ایسے رائٹنگ تقریباً متفقاً جو ہے سب اس پہ ایگری ہے کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہے یا سول سروس کے ایگزامز ہیں جتنے بھی ہیں، ان سب میں جو ہے جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مشکل جو ہے وہ ایسے رائٹنگ ہے۔ ہر سال پاکستان میں تقریباً ہزاروں لوگ جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن 90% شاید بھی میں کم کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایسے میں فیل ہوتے ہیں۔ اور ایسے کے جو ہے جو ٹائپس ہیں، ایسے کے جو لکھنے کے طریقے ہیں، وہ تو ہر کسی کا اپنا میتھڈ ہے، ہر کسی کا جو ہے اپنا رول ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک ایز اے اسٹوڈنٹ جو ایگزامز کی تیاری میں جو اساتذہ نے جو پڑھایا ہے، جو ہمارے سینئر آفیسرز نے ہمیں بتایا ہے، جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ آج آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے جیسے کہ یہ ہماری 4تھی کلاس ہے، تو اس میں پھر سے ہمارا جو موٹو ہے، آج پھر میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ ایک شعر ہے فارسی کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایک اچھا لکھاری بنوں، لوگ میرے جو ہے رائٹنگ سے امپریس ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ گر تمہیں خواہی کی باشی، خوش نویس میں نویس۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایک اچھا رائٹر بنوں تو پھر آپ کیا کرو، پھر آپ لکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جو ذہن میں آتا ہے وہ لکھتے جاؤ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کچھ آپ لوگوں سے ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے اس کے نتائج ملیں گے۔ سب سے پہلے جو پلاننگ ہے آج کا ہمارا، سب سے جو ایٹ دا فرسٹ وی ول انٹروڈیوس دا ایسے اور وی ول ٹیل یو اباؤٹ دا ایسے رائٹنگ، what is it. At second, we will tell you the types of essay. On third, prerequisites for essay writing، یعنی ایسے لکھنے کے لیے وہ کون سی چیزیں جو لازمی ہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب آپ جا کر جو ہے ایک ٹھیک سے آپ ایسے لکھ پائیں گے۔ اور دا فورتھ ون، اسٹرکچر آف ایسے کا جو خاکہ ہے، جو کس طرح ایسے بنتا ہے، پورا اس کا جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج بتایا جائے گا۔ اور کامن ایشوز جو ریگارڈنگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سے ریگارڈنگ جتنے بھی کامن ایشوز ہے وہ آج آپ لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور سم امپورٹنٹ ایسیز، جو امپورٹنٹ ایسیز ہوں گے جو میرے ذہن میں یا ہم نے جو سنا ہے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ اور ساتویں جس پہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسیز شیئر کر لیں گے، یعنی ریگارڈنگ کچھ ٹپس ہوں گے ایسے لکھنے کے متعلق کہ ایک ایسے کو کس طرح جو ہے آپ افیکٹو بنا سکتے ہیں، اس کے متعلق کچھ ٹپس ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں وہ تو ہمارے ریگولر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ان کے لیے ہیں، جو ڈیلی جن کو جو 2 اسائنمنٹس ملتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اس کورس کا حصہ نہیں ہیں تو وہ آخری اسائنمنٹ سے مستثنیٰ ہے، باقی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ایسے، کہ ایسے کیا ہے، اس کی تعریف، اس کے متعلق ہمیں آنا چاہیے کہ ایسے واٹ از ایسے، اور وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ ایسے۔ ایک ڈکشنری ہے میریم ویبسٹر جو کہ بہت مشہور ہے، امریکن US ڈکشنری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے از این انالائٹک
or interpretative literary composition, usually dealing with its subject from a limited or personal point of view. यानी ये कहता है कि असल में जो ऐसे है ना, ऐसे का बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे का मतलब है आई से, मतलब आई से यानी मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे ये भी तकरीबन इस तरह कहता है कि जो मतलब अदब के लिहाज से या लिटरेचर के लिहाज से या मतलब एक पर्सनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या आप लिमिटेड आपके जो सोच है आपकी, तो आप उसको जब रिफ्लेक्ट यानी रिटर्न शेप में आप उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे, उसको जो है लिखेंगे, आपके जो ख्यालात होंगे तो वो ऐसे कहलाएंगे। और विकिपीडिया कहता है कि एन ऐसे इज़ जनरली अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द ऑथर्स ओन आर्गूमेंट। फिर ये विकिपीडिया भी एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत मानने वाले जाने वाली, सब जानते हैं इसको, एक वेबसाइट है और बहुत इसके माने जाते हैं इसकी। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो ऐसे है वो जनरली एक इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो कि किसी शख्स के जो है ख़यालात को यानी ख़यालात को बताता है या उसको इसकी ताबीर करता है। तो मतलब इसका मतलब है सिंपल ऐसे के तो बहुत से डेफिनेशंस हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए या हम समझने के लिए सिर्फ एक दो काफ़ी है कि ऐसे क्या है कि किसी शख्स के, ठीक है, किसी टॉपिक पर इसके ख़यालात, ठीक है, वो एक ऐसे कहलाते हैं। तो आप जो भी जिस भी टॉपिक पर आप लिखते हैं वो तो ऐसे कहलाते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि हमें जो है क्या है किसी भी टॉपिक पर अपने ख़यालात को जो है क्या करना है, वहाँ पे बताना है। तो मैं कहता हूँ, जहाँ तक जो मेरे असातिज़ा कहते थे उनसे सुना है या जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं उनके कहने के मुताबिक भी, कि ऐसे में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए फ़ेल होते हैं कि वो लोगों को, बुक्स को, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एज़ इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनका ऐसे नहीं रहता, बल्कि वो कॉपीड एक डॉक्यूमेंट शेप में एक समझो वो डाटा बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे इसलिए बोलते हैं कि आप कोशिश करें हर जगह से डाटा हासिल कर ले, सब कुछ कर ले, फिर उन पे आप ख़ुद तबसरा करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे बात कर लें। तो इसलिए जो है अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे में फ़ेल होते हैं। जो CSS पास्ट कैंडिडेट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ऐसे में फ़ेल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू ही से कहता चला आ रहा हूँ कि अपने हर इवन आप एक सेंटेंस लिखते हैं, इवन कि आप एक व्हाट्सएप पर एक स्टेटस रखते हैं, तो उसमें भी आप क्रिएटिविटी पैदा करें ताकि आपके हर चीज़ में क्रिएटिविटी हो। तो अगर आपकी हर काम में क्रिएटिविटी होगी तो आपका ऐसे भी क्रिएटिव होगा, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह देखिए लेटर्स, मैंने यहाँ पे देखा है ना, लेटर्स जो जितने लेटर्स हैं, लेटर्स वो जो है एक मिल के वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, फिर सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, फिर पैराग्राफ मिलकर जो है कुछ पैराग्राफ मिलकर फिर एक ऐसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ के मुतालिक भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ सिंपली, पैराग्राफ जो है सेंटेंसेस का, मतलब कुछ सेंटेंसेस का एक मजमूआ होता है जो कि एक सिंपल आइडिया को जो है शेयर करता है, ठीक है। ऐसे जो है सिंगल टॉपिक को, और जो पैराग्राफ है वो सिंगल आइडिया को जो है एक्सप्रेस करता है। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, पैराग्राफ वो होता है कि एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और एक पैराग्राफ कम से कम वो 80 वर्ड से लेकर 120 तक ये एवरेज है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है, कम ना हो बल्कि ज़्यादा होंगे तो मसला नहीं। तो 80 से 120 वर्ड्स का जो है वो मतलब यूजुअली एक पैराग्राफ होता है, जो कि एक सिंगल आइडिया को, यानी आप एक पैराग्राफ में आपने सिंगल आइडिया आपने डिस्कस करना है। जब आपने आइडिया चेंज करना है तो फिर आपने पैराग्राफ को भी चेंज करना है। तो ये इंट्रोडक्शन था ऐसे का। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। ऐसे के कुछ टाइप्स होते हैं, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है, और दूसरा कंपेयर
اینڈ کنٹراسٹ ایسے ہوتا ہے، نیریٹو ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرسویسو ایسے ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو ایسیز ہوتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ایسیز ہوتے ہیں جو کہ پرابلم ایسیز بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ایکسپوزیٹری ایسیز بھی ہوتے ہیں. یہ مختلف قسم کے ایسے ہوتے ہیں. آرگومنٹ وہی ہے کہ آپ اپنی رائے اس میں دیتے ہیں، اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں اس میں. کمپیئر ایسیز وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایگزامنر یا جو بھی ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کر لے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ہم اس کو پڑھتے تھے کہ آپ کہہ سکتے اس کو کہ لو میرج اور ارینج میرج، تو ان دونوں کو آپ کمپیئر آپ کر سکتے ہیں. اس کے بارے آپ ایسے لکھیں، ان دونوں کو کمپیئر کر کے، دونوں کو کمپیئر کر کے آپ ایک ایسے لکھیں، کنٹراسٹ ایسے ایک دوسرے کے متعلق، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نیریٹو ایسے وہ ہوتا ہے آپ اس میں آپ نریٹ کرتے ہیں، کوئی سٹوری نریٹ کرتے ہیں، کوئی ایونٹ نریٹ کرتے ہیں. تو یہ اکثر یہ تو ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامس میں بالکل بہت کم آتا ہے. ڈسکرپٹیو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک پکچر دیا جاتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ ایک کھاؤ ہے، جیسے کہ ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک گائے ہیں، اس کو آپ ڈسکرائب کر لیں. تو آپ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے خوبیاں، اس کے یہ تو آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ڈسکرپٹیو ایسے بھی ہوتے. اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اس کے علاوہ بھی ڈسکرپٹیو ایسیز ہوتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ ایسیز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ کرپشن ہے، کرپشن کی کازز کیا ہے، کرپشن کے جو ہے پھر کرپشن کیا ہے، پھر اس کی کازز کیا ہے، اس کی افیکٹس کیا ہے، اس کی ریمیڈیز کیا ہے. تو ان کو پرابلم ایسیز بھی کہتے ہیں اور اس کو کاز اینڈ افیکٹ ایسے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسپوزیٹری ایسیز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کو کوٹیشنل ایسیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کوٹیشن دیتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا وہ آپ کو ایک سینٹینس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک شعر لکھ کر دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس کو ایکسپوزیٹری ایسیز بھی کہتے ہیں. یعنی آپ نے پھر اس کو ایکسپلین میں جا کر آپ اس کو کھولتے جاتے ہیں تو وہ ایکسپوزیٹری ایسے کہلاتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے ٹائپس آف ایسے ہو گیا ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہے پری ریکوزٹس فار ایسے رائٹنگ، کہ ایسے رائٹنگ کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو نیڈ ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم انگلش ایسے کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ لینگویج کے بارے میں ہو، تو اس کے گرامر آپ کو کم از کم جو بیسک گرامر ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے، جس میں جو ہے پارٹس آف اسپیچ ہے، ٹینسز ہے، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس ہے، نریشنز ہے، پنکچویشنز ہے، یہ آپ کو جو ہے آنی چاہیے. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ریگولر، وہ ہم نے پہلے ہی ان کو پڑھ لیا ہے، ہمارے 2 ویکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو میں بار بار اسٹوڈنٹس کا بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کورس میں ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج سے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ انگلش ایسے اور پریسک سے کے بارے میں ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے اور ان کلاسز کے لیے ویٹ کر رہے تھے، تو آج کے جو کلاس ہے وہ ان کے لیے ہیں. وہ بھی یعنی آج کی کلاس میں وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جو آج سے ہمیں جوائن کیا ہے. تو جنہوں نے ان کو نہیں پڑھا ہے تو وہ ہمارے جو ہے پچھلے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. 2 ویک کے 12-13 لیکچرز ہیں ہمارے. تو آپ ان لیکچرز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو یہ گرامر کا جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا، یہ گرامر ہمارے لیے لازمی ہو گیا، ٹھیک ہے. گرامر لازمی ہے کہ آپ کو یہ بیسک چیزیں، ویسے تو گرامر بہت لینتھی ہے لیکن آپ کو ایک کچھ لکھنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں آنا لازمی ہے. آئی ہوپ کہ یو ہیو گاٹ. پھر دوسرا یہ ہے ووکیبلری. آپ کے پاس ووکیبلری پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے. ووکیبلری پاور آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ذخیرہ جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے ایک اچھے سے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار آپ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو ووکیبلری پاور بھی جو ہے بہت مسٹ ہے اس کے لیے. ووکیبلری پاور کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کچھ ٹپس بھی بتائے ہیں، آئیڈیاز بھی بتائے ہیں کہ اپنے ووکیبلری پاور کو کیسے بلڈ کرتے ہیں. ان کو لیکچرز بھی اس پہ دیا ہے تو آپ لوگوں کو وہ سب یاد ہیں. جن کو یاد نہیں تو وہ اس کے لیے ایک طرح سے رجسٹر بنا سکتے ہیں، جو ہے نئے ووکیبلریز روزانہ اس میں لکھ سکتے ہیں، ایڈیٹوریلز پڑھ سکتے ہیں اخبارات کے، ٹھیک ہے. اور کچھ ورڈز ہیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، نیو ورڈز ہے، ڈیلی 10-12 ورڈز ہم شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ.
तो वो भी आप लिख कर, वो भी आप रिमेंबर करके, मेमोराइज करके आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, एक्सप्रेशंस आपके पास होनी चाहिए। एक्सप्रेशंस आपके पास अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेशंस हैं आपके पास अगर होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप कहीं भी देखते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थ टचिंग जो है सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उनको नोट करके उनको याद कर लें, ठीक है। इसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ है, मिसाल के तौर पर आप इकनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हैं तो इकनॉमिक्स के कुछ टर्म्स है, या आप बायो के मतलब लिख रहे हैं उसके मतलब कुछ टर्म्स है, या आप ग्लोबल वार्मिंग के मतलब लिख रहे हैं तो इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है तो कोशिश करें आप उन टर्मिनोलॉजीज़ को आप यूज़ कर लें। या इस्लामियात के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं तो इस्लामियात के भी कुछ टर्म्स है, ठीक है, जैसे कि डॉर है, ठीक है, डॉरी है, और इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ है, वो टर्म्स आपको आनी चाहिए ताकि आपकी राइटिंग जो है वो ठीक हो सके। बाज़ औक़ात आपके पास नॉलेज है लेकिन वो टर्म्स आपके पास नहीं है, ठीक है। टर्म्स है जैसे कि उर्दू में कुछ टर्म्स है हम कह सकते हैं ना, इस्लामियात के है, और उसके अलावा इसके इकनॉमिक्स की है जैसे कि डेबिट है, क्रेडिट है, ठीक है, जीडीपी है, तो ये सारे चीज़ें हैं, ये टर्म्स आपको आने चाहिए। और इसके अलावा और टॉपिक की अलग होते हैं तो ये भी लाजमी है, ठीक है। और चौथी बात यह कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको लाजमी होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके सेंटेंस को जो है कोहेरेंस में नहीं होता है, उनके सेंटेंस जो है वो ठीक से बनते नहीं है, सब्जेक्ट कहाँ लगाया है, वर्ब कहाँ लगाया है, डबल वर्ब लगाया है, या ऐसे मिक्स है इनके सेंटेंसेस। तो आपके सेंटेंसेस में कोहेरेंस और कंस्ट्रक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जो है ज़्यादा पढ़ने से और ज़्यादा लिखने से आपको जो है आ सकता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपकी एक्सपीरियंस इतनी अच्छी हो जाएगी। और आपके पास पांचवी जो बात है वो आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने जो है ख़यालात को हर जगह पे आपके मतलब ऐसे तुक्का नहीं चलता है। तो आप जैसे कि आजकल हमारा है ये, जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया है, क्या है, तो कोई क्या कहता है इसके बारे में, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो ये इसके बारे में आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। और बुक्स का आप हवाला देकर लिखेंगे, आप अपने से जो है ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप कॉपी करके वहाँ पे आपको नहीं लिख सकते। बाकी आपके साथ ऑथेंटिक नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बहुत लाजमी है, एग्जांपल्स भी आपके पास होने चाहिए। जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पे आप जो है बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके मुतालिक आपके पास नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ऐसे के जो आउटलाइन है, आउटलाइन भी जो है ऐसे का बहुत लाजमी है। ऐसे का आउटलाइन हमारे लिए इसलिए लाजमी है कि हम जो है आगे जाकर उस पर ठीक से बहस भी कर सकते हैं और ज़्यादा हम लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे का एक आउटलाइन बनाकर अपने, बल्कि एक पिक्चर मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे कि करप्शन का एक आउटलाइन है। देखिए, आप लिखने से पहले, ऐसे को स्टार्ट करने से पहले उसका आउटलाइन बनाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन ऑफ करप्शन, ठीक है, फिर है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ करप्शन, ठीक है, फिर उसके काजेज़ है, इसने लिखा है इसके काजेज़ से एडिंग्स दिए हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, लो सैलरीज, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वीक पॉलिसी, वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल कोलिजन विद टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट, ठीक है, डिनाइल ऑफ अ बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ, बैड गवर्नेंस ड्यू टू करप्शन, ठीक है। ये जो है क्या है, करप्शन के जो है काजेज़ हैं। तो आप इनके एडिंग्स देंगे तो फिर इन सब पे आपके लिए एक एक पैराग्राफ लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ ऐसे लिखना शुरू करेंगे आउटलाइन के बगैर तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसके आउटलाइन पहले से बनाकर खूबसूरत करके उसके नीट में आप करके ये देंगे, तो जब जो आपका एग्जामिनर होगा तो वो आपका आउटलाइन देखकर वो जो आप आगे जाकर आपके जो है ऐसे को चेक करेगा, वो देखेगा कि इसने क्या क्या लिखा है,
تو پھر اس کو جو ہے آپ ایک پیج پر آپ اس کو کنوینس کر سکیں گے کہ میں نے اس میں اپنے ایسیز میں کیا لکھنے جا رہا ہوں. تو آؤٹ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو کہتا ہوں آؤٹ لائن صرف ایسیز کا نہیں, جو بڑے بڑے کویسچنز ہوتے ہیں ایگزامز میں, آپ کوشش کریں اگر نیٹ پہ آپ نہیں بنا سکتے, رف میں لازمی ان کے آؤٹ لائنز بنائیں, تاکہ آپ جو ہے اچھی طرح سے آپ اس پہ لکھ پائیں گے. پھر جب آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ اس کو لکھ کر, بلکہ آپ اس کے لیے کچھ ٹائم 15-20 منٹ آؤٹ لائن کے لیے آپ نکال کر آؤٹ لائن آپ لازمی بنائیں, تاکہ آپ کو ایسے لکھنے میں آسانی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد افیکٹس ہے, یعنی اس کے کازز ہو گئے. پھر افیکٹس اس کے کیا ہے, ٹھیک ہے, افیکٹس اس کے یہی ہے کہ مطلب رول آف نیب, یہاں پہ اس میں افیکٹس میں جو ہے انہوں نے کچھ اور مکس کیا ہے, لیکن افیکٹس میں آپ نے پھر یہی لکھنا ہے کہ لیک آف جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس کے کیا افیکٹس ہیں. اس کے افیکٹس پھر یہ ہوں گے کہ جب یعنی حساب کتاب نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے, وہ کرپشن مزید بڑھے گی, لوگ جو ہے لوگوں کی دلوں سے خوف ختم ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ امیر سے امیر تر ہو جائیں گے, ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا پکڑے جانے کی, تو زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور رول آف لا جب نہیں ہوگا تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ لوگ اپنی منمانی کریں گے, جس کی لاٹھی اس کی بینس ہوگی. ٹھیک ہے. اور لو سیلریز جب ہوں گے, ٹھیک ہے, لو سیلریز جب ہوں گے تو اس کے افیکٹس کیا ہوں گے. لو سیلریز کی لازم سی بات ہے, جب لوگوں کی سیلریز لو ہوں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ مجبور ہو کر جو ہے کرپشن پہ آئیں گے, لوگوں سے رشوت لیں گے, اور لوگوں کو جو ہے یعنی اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ پیسے بٹورنے کی کوشش کریں گے. اس کا افیکٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جوڈیشری لیک آف انڈیپینڈنس ہو جائے گا جو ہے, تو پھر اس میں کیا ہوگا, پھر لوگ جو ہے اپنے جو ہے سورس استعمال کر کے, ٹھیک ہے, جوڈیشری سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی جو کازز ہیں ان کا آپ افیکٹ سوچ کر ان کے افیکٹس آپ پھر یہاں پہ نیچے لکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے نہیں دیا ہے کہ اس میں آؤٹ لائن میں, پھر آپ ریمیڈیز آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ریمیڈیز میں کیا ہے, جیسے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا سولوشن سمپل سے آپ یہی لکھ سکتے ہیں کہ انشور اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو آپ جو ہے اس کو یقینی بنائیں. ٹھیک ہے. ایبسینس آف رول آف لا نہیں ہے تو آپ سجیشن دیں گے کہ رول آف لا کو جو ہے اپلائی کیا جائے. ٹھیک ہے. لو سیلریز کا جو ہے سجیشن کیا ہے, کیا ہے کہ سیلریز کو بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے. لیک آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے تو آپ اس کا سجیشن آپ سمپل سے دے سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک ہے. عدالت کو جو ہے آزاد کیا جائے, عدالت عظمیٰ کو جو ہے اس میں نیپوٹزم سے جو ہے آپ اس کو آزاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں تو آپ کیا کریں گے, اس کا سجیشن یہی ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ اسٹرانگ کریں, ان کو طاقتور بنائیں, ان کے اوپر کام کریں, ان کو جو ہے ریفارمز اس میں لائیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر کاز کا حل بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر تو یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو پرابلم ایسیز ہوتے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا سولوشن بھی آپ کے لیے لکھنا آسان ہوتا ہے, ان کے افیکٹس بھی لکھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر لاسٹ میں آپ اس کے کنکلوژن بھی آپ آؤٹ لائن میں آپ دے سکتے ہیں. تو یہ آؤٹ لائن کے حوالے سے مختصر میں آپ لوگوں کو ڈسکس کیا کہ کسی بھی ایسے کے لیے آؤٹ لائن لکھنا بہت ہی لازمی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آؤٹ لائن کا یہ صرف بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا, ایک نمونہ دکھانا تھا, تاکہ جن لوگوں نے پہلے آؤٹ لائن نہیں بنایا ان کو آؤٹ لائن بنانے میں آسانی ہوگی. آئی ہوپ کہ یو ہیو گاٹ ہاؤ ٹو رائٹ این آؤٹ لائن آف این ایسے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا آؤٹ لائن ہو گیا. آؤٹ لائن کے بعد آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ ابھی آتے ہیں اسٹرکچر اور پارٹس آف ایسے, کہ ایک ایسے جو ہوتا ہے اس ایسے کے جو ہے کتنے پارٹس ہوتے ہیں, کتنے جو ہیں اس ایسے کے اس سے ہوتے ہیں, اور کیا کیا اس سے ہوتے ہیں, کیسے اس سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ آؤٹ لائن تھا. آؤٹ لائن کے بعد آپ کا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف. پہلا جو آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف کہلاتا ہے, پہلا جو پیراگراف آپ کے ایسے کا ہوگا. تو یہ پہلا جو آپ کے ایسے کا جو پہلا پیراگراف ہے نا, یہ بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, کیونکہ جب آپ کے ایگزامنر آپ کے آؤٹ لائن کے بعد آپ کا پہلا پیراگراف پڑھے گا
تو آپ اس کو جتنا امپریس کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ اتنے مارکس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلا یعنی انٹروڈکٹری پیراگراف اگر آپ ٹھیک سے نہیں لکھ پائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آگے جا کر پھر آپ کے لیے بہت مسئلے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پیراگراف میں آپ اپنے ایگزامنر کو کنونس نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آگے آپ جتنا بھی صحیح لکھیں گے لیکن پہلے پیراگراف سے جو ہے آپ کے ایگزامنر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ کے بارے میں، آگے پھر آپ جتنا بھی صحیح لکھیں گے وہ اس کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے پیراگراف کو آپ ٹھیک لکھیں گے، آپ اس کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کا مائنڈ سیٹ آپ کے بارے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے جا کر اگر آپ کچھ غلط بھی اگر لکھتے ہیں، کچھ آپ صحیح ٹھیک نہیں بھی لکھتے ہیں نا، ٹو دا پوائنٹ نہیں لکھ پاتے ہیں، تب بھی وہ جو ہے آپ کو اس پہلے پیراگراف کی وجہ سے اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مارکس دے دیتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے، یہ عام ایگزام میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا کویسچن، آپ کا پہلا انٹروڈکٹری پیراگراف یہ لازمی صحیح ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے انٹروڈکٹری پیراگراف پہ زیادہ محنت کریں۔ میں نے آپ لوگوں کی آپ کے انٹروڈکٹری پیراگراف کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کو افیکٹو بنانے کے لیے، اس میں کریٹیوٹی لانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں کہ آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف کو کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکٹری پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے، موٹیویٹر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ موٹیویٹر کیا ہے؟ موٹیویٹر موٹیویشن سے نکلا ہے، یعنی آپ ایگزامنر کو موٹیویٹ کر لو۔ وہ آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی ٹاپک پہ ڈائریکٹ لکھنا شروع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں کسی بھی ٹاپک پہ آپ جو ہے، فار ایگزامپل آپ ایک قرآن کی ایک آیت سے آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں آرٹ ورک پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آرٹ ورک از کی ٹو سکسیس۔ اگر وہ یہ اس پہ ٹاپک آتا ہے، اس ٹاپک پہ آتا ہے کہ ایسے، تو آپ اس کا موٹیویٹر یہ لکھ سکتے ہیں قرآن کی، جیسے کہ آیات ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ یہ آرٹ ورک کے بارے میں، محنت کے بارے میں، جدوجہد کے بارے میں ایک آیت ہے۔ تو آپ اپنا ایسے جو ہے اس سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایگزامنر کیا ہو، وہ موٹیویٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر آیات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک حدیث سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ حدیث نہیں لکھ سکتے ہیں، آپ اسٹینزا سے لکھ سکتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے جو غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن سے اگر آپ وہ اسٹارٹ نہیں لینا چاہتے بھی ہیں تو کسی اور سے لے لیں، اسٹینزا سے۔ کوئی پوئٹری ہے، علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے۔ اب اچھا ایک بات ہے کہ آپ انگلش جو ایسیز ہوتے ہیں، آپ ان میں کوئی بھی کسی بھی لینگویج کا جو ہے آپ موٹیویٹر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے جا کر انگلش میں آپ اس کو ایکسپلین کر لیں۔ جیسے کہ آپ قرآن کی آیت لکھیں گے، آگے جا کر اس کو ایکسپلین کر لیں گے، یا اسٹینزا ہے، کوئی شعر آپ فارسی کا، اردو کا آپ کہیں گے، پھر آپ آگے جا کر اس کو تشریح کریں گے، آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، یا کوٹیشن سے، کسی کوٹیشن سے آپ جو ہے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا ایسے۔ تو یہ کہلاتا ہے موٹیویٹر۔ جو آپ کوشش کریں اپنے ایسے کو ہمیشہ موٹیویٹر سے اسٹارٹ کر لیں۔ موٹیویٹر یہی چیز ہے جو آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے، آپ موٹیویٹر کے بعد آپ کا تیسرا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیراگراف ایک ہی ہے، پیراگراف آپ نے چینج نہیں کرنا ہے۔ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے آپ کا، وہ تقریباً 120 ورڈز پر ہونا چاہیے، 120 پر، 130 پر ہونا چاہیے۔ تو آپ موٹیویٹر کو لکھیں گے، اس کو ایکسپلین کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ایکسپلین لازمی نہیں سمجھتے ہیں، اس لینگویج میں ہے، تو پھر اٹس اوکے، آپ اس کو ایکسپلین بھی نہ کریں، پھر آپ تیسری اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ کریں۔ تیسری اسٹیٹمنٹ کیسا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک کے متعلق ویری اسپیسیفک کچھ باتیں کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو ابھی ایک ایگزامپل بھی میں نے لکھا ہے، آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا کہ تیسری اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اور جو لاسٹ جو پوائنٹ ہوگا آپ کے انٹروڈکٹری پیراگراف کا، وہ ہوگا بلیو پرنٹ۔ بلیو پرنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سمری آف سینٹرل پیراگراف۔ آپ نے کیا کرنا ہے آگے جا کر، یعنی آپ جو ایسے کا جو مین باڈی ہوتا ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف کے بعد مین باڈی ہوتا ہے، اس میں 4-5 پیراگرافس ہوتے ہیں، تو آپ ان پیراگرافس کی سمری جو ہے مختصر 1-2 لائن میں آپ یہاں پہ لکھیں گے، یعنی اس پیراگراف کے انٹروڈکٹری پیراگراف کے آخر میں، تاکہ جو ہے آپ کے ایگزامنر کو پتہ چلے کہ وہ آگے جا کر مین باڈی میں کیا لکھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمری بھی آپ کا مختصر ہونا چاہیے۔ وہ میں نے ایک ایگزامپل بنایا ہے، آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔
کرپشن پہ جو ہے یہ انٹروڈکٹری پیراگراف میں نے ایک لکھا ہے. سب سے پہلے اس کا موٹیویٹر ہے, ٹھیک ہے, دا کوٹیشن آف جو بائیڈن گوز ایز, ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ اپنے ورڈز لکھا ہے. پھر کوٹیشن کیا ہے جو میں نے اسٹارٹ لیا ہے, کرپشن از اے کینسر دیٹ ایٹس اوے ایٹ سٹیزنز فیتھ ان ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, ڈیمنشز دا انسٹنکٹ فار انوویشن اینڈ کریٹیوٹی, ٹھیک ہے. یہ کوٹیشن ہے جو بائیڈن کا, یہ میں نے ایز اے موٹیویٹر استعمال کیا ہے, یوز کیا ہے, جو کہ ابھی میں فار ایگزامپل میں کرپشن پہ کیسے لکھنے جا رہا ہوں, تو یہ میرا موٹیویٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. موٹیویٹر میرا ختم ہو گیا, اس کو کیونکہ یہ انگلش میں ہے تو اس کی زیادہ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میرا تیسری اسٹیٹمنٹ ہے. تیسری اسٹیٹمنٹ میرا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کرپشن از اے فینومینا بائی وچ آلموسٹ میجورٹی آف نیشنز آر افیکٹڈ. اٹ از ان ایتھیکل وے ٹو گین مور ویلتھ اینڈ ایڈوانٹیج اوور ادرس. یہ کیا ہو گیا, یہ میرا جو ہے یعنی کہ تیسری اسٹیٹمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تیسری اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اس میں کرپشن کے بارے میں, کرپشن کیا ہے تھوڑا بہت مختصراً بتایا, آگے جا کر اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس انٹروڈکٹری پیراگراف میں نے یہ تیسری اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد بلیو پرنٹ کیا کہلاتا ہے. بلیو پرنٹ یہ ہے کہ سرٹینلی, ٹھیک ہے, سرٹینلی یہاں پہ کام آئے گا, سرٹینلی اٹ افیکٹس دا گروتھ آف a nation economically, socially, politically, ٹھیک ہے. It also creates inequality in distribution of income and wealth, ٹھیک ہے. یہ جو ہے آگے مطلب اب یہ میرے ایگزامینر کو پتہ چلے گا کہ یہ آگے میں جا کر جو ہے کرپشن کے افیکٹس اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, اس کے کازز بتا رہا ہوں, پھر اس کے افیکٹس کہ کس طرح یعنی یہ اکانومیکلی ہمیں افیکٹ کر رہا ہے, سوشلی کیسے افیکٹ کر رہا ہے, پولیٹیکلی افیکٹ کیسے کر رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے پھر مطلب اس کو جو اس کے اثرات افیکٹس کیا ہے, اٹ آلسو کریٹس ان ایکولیٹیز ان ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ. یعنی اس کے مختصراً میں نے سمجھو اس کے افیکٹس بھی میں نے یہاں پہ بتایا. تو یہ بلیو پرنٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آخری بلیو پرنٹ کہلاتا ہے. یعنی آگے جا کر میں اس کے کرپشن کے اکنامیکل وے پہ بات کر رہا ہوں, سوشل پہ میں جا کر بات کروں گا پیراگرافس میں, پولیٹیکل اس پہ, ٹھیک ہے, اور کیسے یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کو بلیو پرنٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور نو ڈاؤٹ سے لے کر یہاں پہ ادرس یہاں تک جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے, تیسری اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. یہ شروع سے لے کر کریٹیوٹی تک یہ کیا کہلاتا ہے, یہ موٹیویٹر کہلاتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا انٹروڈکٹری پیراگراف. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہمارا انٹروڈکٹری پیراگراف سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھیں اگر ہمارا انٹروڈکٹری پیراگراف ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہم اس کو جو ہے امپریس کرنے کی کوشش کر لیں گے, تو پھر جو ہے ہمارا ایسے بہت ٹھیک سے جائے گا, بہت زبردست ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انٹروڈکٹری پیراگراف کے متعلق جو پہلا پارٹ ہے ایسے کا وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں اپنے ایسے کی جو مین باڈی کی طرف. پھر آپ انٹروڈکٹری پیراگراف آپ ختم کریں گے, اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ اپنے ایسے کے مین باڈی پہ جائیں گے. مین باڈی تقریباً کبھی 5 پیراگراف پر ہوتا ہے, کبھی 6 پر, کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کبھی کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ دیکھیں اس کی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے ایک 9th 10th کا ایگزام دے رہے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ وہاں پہ بالکل 200-250 ورڈز کا آپ لکھیں گے ایسے, تو وہاں پہ آپ 1-2 پیراگراف میں اپنے مین باڈی کو ختم کر لیں گے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ کمیشن کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ وہاں پہ 3-4 آپ وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر آپ PCS کا دے رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ, یا CSS کا دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اور اس کو بڑھانا ہے. تو آپ ایگزام کو دیکھ کر آپ اپنے ایسے کو لکھیں گے. چونکہ ہمارے ساتھ تمام کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس لیے سب کو میں سامنے رکھ کر میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ابھی جیسے کہ حال ہی میں نے ایک ٹیسٹ دے دیا تھا, تو اس میں جو ہے وہ مجھ سے غالباً 300-350 ورڈز کا ایسے مانگ رہے تھے, لیکن میں نے جا کر 700 ورڈز کا لکھا, ٹھیک ہے. تو میرا ایسے تو بہت زبردست ہو گیا, لیکن مجھے نقصان کیا اٹھانا پڑا کہ میرا ٹائم بہت ویسٹ ہو گیا, میرے باقی کویسچنز رہ گئے, اور میرے 3-4 کویسچنز بہت مختصر ہو گئے, بلکہ 2 کویسچنز میرے مختصر ہو گئے, جس کی وجہ سے میں ٹیسٹ میں رہ گیا, تو مجھے بہت افسوس ہو گیا.
تو اس کوشش کریں آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں، ٹھیک ہے. آپ جس طرح کے فار ایگزامپل اگر آپ CSS کا ایگزام دے رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے 3 گھنٹے میں اور کوئی کویشچن نہیں، تو وہاں پہ آپ نے خوب لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو. تو ابھی آتے ہیں مین باڈی کی جانب. ابھی جیسے کہ ہم کرپشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو کرپشن میں جو ہے ہم کیا کر لیں گے، آپ نے مین باڈی میں جو اسینشیل کمپوننٹس ہوں گے، کسی بھی ٹاپک کے اسینشیل جو کمپوننٹس ہوں گے آپ وہی ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ پہلے پیراگراف میں کرپشن کے اسینشیل کمپوننٹس ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے اگلے میں جو ہے آپ کازز پہ آپ ڈسکس کر لیں گے، کازز کو، ٹھیک ہے. ایک پیراگراف میں آپ ان اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ ایک پیراگراف لکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر جا کر آپ ان امپلائمنٹ پہ آپ ایک پیراگراف لکھیں گے. پھر لو ویجز پہ، لو سیلریز پہ آپ جا کر ایک لکھیں گے. یہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ آپ لکھیں گے. پھر لیک آف ایجوکیشن پہ آپ ایک پیراگراف لکھیں گے. پھر جتنے بھی آپ کے کازز آپ لکھیں گے تو ان پہ آپ لکھتے جائیں گے. اگر آپ 2-3 کازز کو جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے آپ ان کو ایک ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کازز لکھیں گے. کازز کے بعد لازم سی بات ہے، کازز جب یہ کوئی چیز کاز ہوگا تو اس کے افیکٹس بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ افیکٹس بھی تقریباً ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ان اکاؤنٹیبلٹی کی افیکٹس کیا ہے آپ اس کے لکھیں. ان امپلائمنٹ کی افیکٹس کیا ہے آپ اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. کہ ان امپلائمنٹ جب ہوگی تو لوگوں کو روزگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لوگ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے. ڈپریشن کے شکار ہوں گے، لوگ چوری کریں گے، ٹھیک ہے. لوگوں کو چوری سے یا دوسرے طریقے سے جو ہے وہ پیسے کمانے کی کوشش کریں گے. لو ویجز ہیں، یہ اس طرح ان سب کے آپ افیکٹس لکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر افیکٹس جب آپ نے لکھا تو پھر آپ ریمیڈیز یعنی سجیشنز، ان کی حل آپ لکھیں گے کہ ان کی حل کیا ہے، ٹھیک ہے. ان کی اپنے تجاویزات آپ دیں گے. تو جتنے بھی کازز ہے، افیکٹس ہیں، ان کی آپ تجاویز دیں گے. وہ بہت ایزی ہوگا. جیسے کہ میں نے اس لیے یہ پرابلم ایسے کو ڈسکس کیا کیونکہ اس کو سمجھنا اور اس کو ڈسکس کرنا بہت ایزی ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا بھی آسانی ہو جائے گا. اب جیسے کہ ان اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے سجیشنز کیا ہے. سمپل سجیشنز یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو جو ہے انشور کرایا جائے، ٹھیک ہے. اس کو ختم کیا جائے. ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ کو کیسے ختم کیا جائے. روزگار کے مواقع جو ہے پیدا کیے جائے، یعنی فیکٹریز کا بلڈ کیا جائے، تعمیر کیا جائے. اور لو ویجز کو زیادہ تنخواہوں کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے. غرض یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ ہمارا مین باڈی ہوگا کسی بھی ایسے کہ مین باڈی میں آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنا ہے. اگر یہ پرابلم ایسے نہیں ہے تو کوئی اور ایسے ہیں تو وہاں پہ آپ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ وہاں پہ آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہے وہ مین باڈی میں آپ لکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ مین باڈی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی آج ہم یہاں پہ کیونکہ ایک دن میں ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف ایسے کا اسٹرکچر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کس ٹائپ میں ہمیں لکھنا ہے. اس کے بعد ہے مین باڈی کے بعد جو ہے کیا ہے، کنکلوژن ہے، ٹھیک ہے. چوتھی جو چیز ہمارے ایسے کی ہوگی وہ کنکلوژن ہے. کوشش کرے کہ اپنے ایسے کی کنکلوژن کو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرانزیشنل ورڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے. مورو، اینی ہاؤ، یا آپ ایسی اس طرح کا جو ایکسپریشن ہے، انگلش ایکسپریشنز ہے، آپ وہ کر کے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہ کرپشن کے بارے میں لکھ رہا تھا، تو اس کا میں نے لکھا ہے کہ ٹو کنکلوڈ، ٹھیک ہے. میں نے لکھا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہوں کہ ٹو کنکلوڈ، پاکستان از اے پیس لوننگ نیشن اینڈ پلئنگ اٹس امپارٹینٹ رول ان کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ اٹس فلی کیپیبل. سوری، یہ ٹیررزم کا ہے، آپ اس کے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ اسی طرح اس کا ہے، کرپشن کا ہے. کرپشن کا بھی میں نے آپ لوگوں کو آؤٹ لائن بتایا تھا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنکلوڈ آپ نے کیا کرنا ہے. کنکلوڈ آپ نے جو ہے ایک ٹرانزیشنل ورڈ سے کرنا ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹو کنکلوڈ سے کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ اور میں نے جو ہے کیپنگ ایک اور ہے ٹرانزیشنل ورڈ، جیسے کہ کیپنگ ان ویو دا ایفور مینشنڈ ڈسکشن، ٹھیک ہے. کیپنگ ان ویو دا ایفور مینشنڈ ڈسکشن، یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے. آپ جو ہے کنکلوڈنگ پیراگراف کے اسٹارٹ میں آپ اس کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے کنکلوژن میں یہ آپ ٹرانزیشن ورڈ سے اسٹارٹ کر کے پھر آپ ریورڈ آپ کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا
اس کو ریورڈ کر کے اس کو کسی اور انداز میں آپ کوشش کریں ایک کنکلوڈنگ پیراگراف میں بھی آپ اسی چیز کو ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو بات ہے جو آپ کا بالکل ایسے کا اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ ہے کلنچر، ٹھیک ہے۔ کلنچر میں آپ نے کیا کرنا ہے، کلنچر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس ہونی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آپ کا کلنچر، آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس لازمی پازیٹیو ہونی چاہیے۔ حالات جتنا بھی خطرناک ہو، بالکل قیامت برپا ہو، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ابھی آپ کرونا وائرس پہ یا اس وائرس پہ آپ لکھ رہے ہیں تو حالات جتنے بھی ابھی جیسے خراب ہے پوری دنیا میں، لیکن آپ نے آخر میں جو آپ کا کلنچر ہوگا، آپ کا جو ریمارکس کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے جو ہوں گے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے یہ آپ کا ایسے اچھے مارکس اسکور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو کلنچر آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج یہ میں نے لکھا تاکہ آپ بھی دیکھ لیں کہ اس طرح آپ جتنا بھی پریکٹس کر لیں گے، جتنے بھی آپ پریکٹس کر لیں گے، جتنے اس طرح کی جتنے نوٹس بنائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر اس سے جو ہے اس طرح جتنے بھی آپ لیکچر سنیں گے، ان لیکچر سننے سے جو ہے انسان کی جو ہے رائٹنگ جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے رائٹنگ آپ نہیں سیکھ سکتے جتنا بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایسے کے پارٹس کیا ہے اور ایسے کے کتنے ہیں۔ انٹروڈکشن، سب سے پہلے آؤٹ لائن، پھر انٹروڈکشن، پھر سینٹرل باڈی یا سینٹرل پیراگراف، پھر کنکلوژن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ایسے کا اسٹرکچر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جو کامن ایشوز ہیں ایسے کے متعلق، جو کامن ایشوز ہوں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سائیکولوجیکل پریشر ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس پہ اکثر جو ہے ایسے کا جو ہے سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سب سے حل یہی ہے کہ آپ اس کو ایزی لے لیں، آپ جو ہے کول فیل کر کے بالکل کول اینڈ کام ہو کر آپ پیپر سٹارٹ کر لیں، ایسے کو سٹارٹ کریں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، پریشر نہ لے، آپ جو ہے اینزائٹی کا شکار نہ ہو۔ تو سب سے جو ہے اکثر سب لوگوں میں یہ ایشو ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس ایشو سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کیا ہے، لینگویج ایشو۔ لینگویج ایشو سب کا ہے کیونکہ یہ ہمارا مدر ٹنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں لینگویج ایشو ہوتا ہے۔ تو لینگویج ایشو سے جو ہے اس ایشو سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کوشش کریں اپنے گرامر کو ٹھیک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری جو بات ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ اکثر ہم جو ہے ٹاپک کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کوئی شعر ہے، اکثر آج کل کوٹیشنل ایسیز آتے ہیں، تو آپ کوٹیشن کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ٹھیک سے کوٹیشن کو جب آپ ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں تو آپ اس پہ لکھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کو ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں۔ جب آپ ٹاپک کو ٹھیک سے سمجھیں گے تب جو ہے آپ اس پہ جا کر لکھنا سٹارٹ کر لیں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ کامن ایشو ہے ہمارے ہاں کہ ٹاپک کو ہم ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں اور اس پہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں ٹاپک کو، ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہو، بالکل کامن ٹاپک ہو، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ جا کر اس کو آپٹ کر لیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ ٹائم مینجمنٹ۔ آپ کوشش کریں اپنے ٹائم اپنے پاس گھڑی ہمیشہ رکھیں ایگزامز میں، آپ دیکھیں کہ مجھے اتنے منٹ میں اس ایسے کو کرنا ہے، اتنے منٹ مجھے آؤٹ لائن کے لیے، اتنے منٹ مجھے انٹروڈکشن کے لیے، اتنے منٹ سینٹرل پیراگراف کے لیے، اتنے اس لیے۔ تو آپ جتنا بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں گے آپ کے لیے پیپر کو سالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو پانچویں بات ہے وہ لیک آف نالج۔ کنٹینٹ ہے، جو ڈیٹا ہے آپ کے پاس جو لیک ہوگی، جتنا آپ کے پاس کم ڈیٹا ہوگا تو آپ اتنا ہی پریشانی کا ایشوز آپ فیس کر لیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو ہے ڈیٹا کو مضبوط بنائیں، اپنے نالج کو جو ہے واسٹ کر لیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اس کے بعد ہے سم امپورٹنٹ ایسیز۔ یہ ایسیز لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں، آپ مختلف ایگزامز میں جائیں گے، لیکن جو میرے ذہن میں جن کو میں تھوڑا سا تیاری کر رہا ہوں ان پہ
وہ یہی ہے، اس ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل ایگزامز میں. آپ کوشش کریں کہ تقریباً آئی تھنک لاسٹ ایئر بھی جو ہے CSS کے ایگزام میں بھی ڈیموکریسی آیا تھا، بلکہ 2020 میں نہیں 2019 میں. اور گڈ گورننس ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کرپشن ہے، یہ اگرچہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا لیکن پھر بھی یہ ہے. پاورٹی ہے، جینڈر ایکوٹی، ٹھیک ہے. واٹر کرائسس یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، واٹر کرائسس. گلوبل وارمنگ یہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے آج کل ایگزامز میں. ٹیررزم یہ تھوڑا سا کم آ گیا لیکن مختلف اینگل سے یہ آ رہا ہے. آج کل جو ہے ایگزامنرز ایسے آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتاتے کہ آپ ٹیررزم پہ جا کر ایسے لکھیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ ٹیررزم کے کسی اسپیسیفک اس پہ آپ کو کہتا ہے کہ لکھنے کے لیے، یا ڈیموکریسی کے کسی اسپیسیفک، یا ڈیموکریسی ان پاکستان اس کو اسپیسیفک کر کے آپ کو دیتا ہے، آپ کو ایسے کھلا نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ گلوبل وارمنگ ہو گیا، ٹیررزم ہو گیا. اور کوٹیشن ایسیز بھی اکثر آتے ہیں، کوٹیشن ایسیز بھی زیادہ آتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا بھی آپ ایسے کی تیاری کرتے. یہ میرے پاس ایک بک رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آپ کو دکھاؤں. یہ بھی بہت ایک اچھا بک ہے. یہ ٹاپ 30 ایسیز ہے. یہ زاہد اشرف صاحب کی لکھی ہوئی ہے. ٹاپ 30 ایسیز ہے. یہ اس سے بھی میں کچھ تیاری کر رہا تھا. تو آپ جس کو بھی آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ہمارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو گئے. ابھی آخر میں ہم جا کر ہمارے جو سم ٹپس ہیں، ٹھیک ہے. دیر آر سم ٹپس ریگارڈنگ ایسے کے متعلق کچھ ٹپس ہیں، وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے ہم جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیر مسٹ بی کریٹیوٹی ان یور رائٹنگ، ناٹ کاپی. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اکثر میں جو CSPs یا اس کے جو آفیسر ہیں جنہوں نے کلیئر کیا ہے، جو کوالیفائڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے یا کچھ لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک چیز کو کاپی کر کے وہاں پہ نہ لکھیں. مثال کے طور پر آپ یہ بک ہے آپ کے پاس، آپ یہاں سے آپ تیاری کر کے آپ کو ایز اٹ از رٹا لگا کر آپ وہاں پہ جا کر لکھیں گے تو یہ کریٹیوٹی نہیں ہے. آپ کوشش کریں اپنے رائٹنگ میں کریٹیوٹی پیدا کریں. آپ کوشش کریں. ایک ٹیچر تھے، وہ شاید یہ کمیشن کے ایگزامز میں وہ پیپرز بھی چیک کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہانگیر ورلڈ ٹائمز وغیرہ باقی جو ایسیز ہیں یا باقی جو میگزینز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پھر جب اسٹوڈنٹس کے ایسیز ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا کاپی کیا ہے. تو اس نے جتنا بھی کاپی کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کم مارکس ملتے ہیں. آپ جتنا بھی آپ خود سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو اتنے مارکس ملتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ کے ایسے میں کریٹیوٹی ہو. کسی اور کا کاپی کیا ہوا ایسے آپ رٹا لگا کر نہ لکھیں، بلکہ آپ کے ایسے میں کریٹیوٹی ہو. یہ سب سے اہم ٹپ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس ٹپ پہ یعنی اس میتھڈ پہ عمل کریں گے، اس کریٹیوٹی پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے ایسے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی لیے ہم شروع دن سے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کنوینس کرنے، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رائٹنگ میں ہر کام میں کریٹیوٹی پیدا کر لیں. کریٹیوٹی اپنے عمل کے کام میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا دوسری یا تیسری لیکچر میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں دعوت دیا تھا، اس نے بھی بات کی تھی. آپ اس کا انٹرویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی اپنے کام میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. تو دوسری بات ہے کہ گو فار دا ٹاپک وچ از کمفرم، ٹھیک ہے. اس ٹاپک پہ جائے جس پہ آپ کنفرم ہے کہ اب میں اس پہ لکھ سکتا ہوں، یا اس پہ ایسا نہیں کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، آگے آپ جا کر اسٹاپ ہو جائیں، بلکہ اس ایسے پہ جائیں جس پہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہمارے ٹپس میں تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میمورائز سم ڈیفینیشنز. آپ کوشش کریں کہ کچھ جو ٹاپکس ہیں ان کے ڈیفینیشنز یاد کریں. فار ایگزامپل سائنس کا ڈیفینیشن، کرپشن کا ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیررزم کا ڈیفینیشن. اس طرح کے جو جتنے ٹاپکس ہیں ان کے ڈیفینیشنز آپ لازمی یاد کریں. 2-3 ان کے ڈیفینیشنز. ایجوکیشن کا ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، ان کی آپ ڈیفینیشنز آپ لازمی یاد کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ایسے میں لکھنے میں آپ کو آسانی ہو. اپنے لیے نوٹس بنائیں یا رجسٹرز بنائیں، ایسے ٹاپکس پہ آپ ڈیفینیشنز لکھیں. پھر آپ چوتھی جو بات وہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کچھ قرآنی آیات، مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ قرآنی آیات
یاد کر لیں، ان کی عربی یاد کریں بہت. اس سے یہ ہوگا نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ آپ کو فائدہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا. ان کی میننگز بھی آپ کو آئیں گی، آپ کو جو ہے قرآن کا جو ہے ترجمہ بھی آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کچھ قرآنی آیات بھی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. کچھ احادیث مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ یاد کر لیں اپنے پاس نوٹس میں لکھ کے، ٹھیک ہے. کچھ اسٹینزاز، کچھ اشعار، ٹھیک ہے، آپ وہ لکھیں. کچھ کوٹس لکھیں جو آپ کے پاس ہوں گے، کوٹیشنز وہ لکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اپنے پاس نوٹس بنا کر رکھیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گے، ٹھیک ہے. اور چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ ٹیک اے پازیٹیو اسٹانس ان ایسے اینڈ کیری آن اٹ. کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے اسٹانس لیں. بعض اوقات ایسے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو ایک ایسے دیا جاتا ہے کہ سائنس از بلیسنگ اور کرس، ٹھیک ہے. سائنس جو ہے بلیسنگ ہے یا کرس ہے. تو کوشش کریں آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں، نگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. آپ جتنا آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے، آپ انشاءاللہ لائف میں بھی خوش رہیں گے اور آپ جو ہے ٹھیک سے لکھ بھی پائیں گے. جو لوگ زیادہ نگیٹیو سوچتے ہیں تو ان کا وہ مائنڈ بھی نگیٹیو بن جاتا ہے، پر وہ بالکل عجیب قسم کا ان کا نظر نہیں بن جاتا. تو کوشش کریں آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور ایسے لکھتے وقت بھی آپ پازیٹیو اسٹانس لے لیں زیادہ سے زیادہ. ایک میرا مشورہ ہے، آگے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. آگے برین اسٹارمنگ آپ اپنا کر لیں، ٹھیک ہے. آؤٹ لائن لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کوشش کریں بیٹھیں تھوڑا سا رف پہ برین اسٹارمنگ کریں. آپ لکھیں مختلف پہلو، ایک ٹاپک کے مختلف پہلو پہ سوچیں، لکھیں تھوڑا سا رف پہ، پھر آپ جا کر آؤٹ لائن لکھنا اسٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے. پھر آخر میں شفٹنگ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ. جب آپ برین اسٹارمنگ کریں گے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو ریلیونٹ ہے آپ پھر ان کو ایک نظر دیکھیں کہ کون سا مجھے انکلوڈ کرنا ہے، کون سا ایکسکلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ جب دیکھتے ہیں کہ ٹاپک میرا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، میرا ایسے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ٹائم کم ہے، تو آپ جو کچھ ارریلیونٹ آپ کو لگتے ہیں کوشش کریں آپ اس کو ایکسکلوڈ کر لیں، ان کو نہ لکھیں، ان کو نکالیں، ٹھیک ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ لینتھ آف ایسے کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو کہ ہر ایگزام میں لینتھ آف ایسے مختلف ہے، ٹھیک ہے. آپ میٹرک میں مختلف ہے، انٹر میں مختلف، گریجویشن میں مختلف، اور کمپٹیٹیو ایگزامز میں مختلف، جیسے کہ SST وغیرہ کے اس میں مختلف، CS میں PCS میں مختلف اور CSS میں مختلف ہے لینتھ. تو CSS میں جو اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سے یا 2500 تک یا 3000 تک آپ کا ہونا چاہیے. لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 3000 ورڈز کا ایسے لکھا ہے لیکن وہ فیل ہو گئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1500 1600 1700 ورڈز کا جو ایسے لکھا ہے لیکن وہ پاس ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی رائٹنگ میں کریٹیوٹی تھی. تو کوشش کریں اپنی رائٹنگ میں کریٹیوٹی پیدا کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہے. اور امید ہے آپ یہ جو ہمارے ٹپس تھے جو ایسے کا ایز اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، میں خود ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو کچھ مفید جو مواد میرے پاس جو اویلیبل تھا میں آپ لوگوں کو جو میرے نالج میں تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور لیکن پلیز اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا یا ہم فائدہ نہیں ہوا، تب بھی ہمیں بتائیں، ہمارے مسٹیکس بھی ہمیں بتائیں. ابھی جو ہمارا اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ ڈیلی ڈائری ان دا شیپ آف شارٹ ایسے. آج کوشش کریں اپنے جو آپ کا جو ڈیلی ڈائری آپ روز لکھتے ہیں وہ ایک شارٹ ایسے کی صورت میں لکھیں، ٹھیک ہے. اور اسپوکن انگلش میں آپ نے کیا کرنا ہے، آج اپنا ایک چھوٹا سا وائس ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے کہ ایسے رائٹنگ کے متعلق آپ کے مطلب آپ نے آج کیا فیل کیا، آپ نے کیسا پایا اس کلاس کو، ہاؤ ڈیڈ یو فیل ان ٹوڈیز کلاس. تو آپ نے ان وائس یو ہیو ٹو سینڈ اس یور کمنٹس اینڈ فیڈ بیکس. یہاں تک ہو گیا ہمارا آج کا کلاس کمپلیٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. بٹ پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو فیڈ بیک. اپنے فیڈ بیکس ہمیں لازمی دیجیے گا تاکہ ہم اس کو ہمیں پتہ بھی چلے، اور ہمیں اگر کوئی مسٹیک ہے، غلطی ہے تو ہم اس کی امپرومنٹ بھی کر سکیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ ہم پریسی رائٹنگ کو جو ہے ہم کیا کریں گے، ڈسکس کر لیں گے. سو ٹیک کیئر ٹل ٹمارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.